آپ ان 10 دنوں کے علاوہ جو ذی الحجہ کے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں، 11 مہینے 20 دن، ان 11 مہینہ 20 دن کے اندر جتنے بھی آپ سے نیک عمل ہوں اور آپ جو بھی کرتے ہوں، ان سارے نیک عمل اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل کو ان 11 مہینے 20 دنوں کے مقابلے میں اللہ کو سب سے زیادہ نیک عمل ان 10 دنوں کے اندر پسند ہے اور بہت زیادہ محبوب ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک کسی بھی دن میں کیا جانے والا نیک عمل ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب نہیں۔ یعنی یہ 10 دنوں میں اتنا انسان جتنے بھی نیک عمل کرے گا، اس 10 دنوں کے علاوہ جتنے نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کو ان سارے اعمال سے زیادہ 10 دنوں کے اعمال محبوب ہیں۔ یہ 10 دنوں کے اعمال کون سے اعمال؟ نیک اعمال۔ قید نہیں لگائی کہ ان 10 دنوں کے اندر جو نماز پڑھے گا وہ نماز اسے پسند ہے، یہ قید نہیں لگائی کہ ان 10 دنوں کے اندر جو تلاوت کرے گا وہ تلاوت اسے پسند ہے، یہ بھی قید نہیں لگائی کہ ان 10 دنوں کے اندر جو روزے رکھے گا وہ روزے اسے محبوب ہیں، یہ بھی قید نہیں لگائی کہ ان 10 دنوں کے اندر بندہ خیرات و صدقات کرے گا، اللہ کو یہ ساری چیزیں محبوب ہیں۔ نہیں، مطلق فرمایا نیک عمل جو بھی تم کرو، چاہے مسکرا کر کسی سے ملو، چاہے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، چاہے کسی غریب مسکین کو کھانا کھلاؤ، چاہے تحمید تقدیس اور تحلیل کے اندر وقت گزارو، جو بھی نیک عمل کرو، جس عمل پر نیک کا اطلاق ہوتا ہے، وہ جو بھی نیک عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ کو دیگر مہینوں کے مقابلے کے اندر اور دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں کے نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہ نیک عمل کی تخصیص کیوں کی گئی اور یہ مطلق کیوں کہا گیا؟ اس سے مراد یہی ہے کہ ایک وقت بھی تمہارا، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا، تم ان 10 دنوں میں اپنے پورے اوقات کو نیک اعمال میں گزارو۔ نماز سے فارغ ہوئے تسبیح میں لگ جاؤ، تسبیح سے فارغ ہوئے استغفار میں لگ جاؤ، استغفار سے فارغ ہوئے حلال تجارت میں لگ جاؤ، حلال تجارت سے فارغ ہوئے تو غریبوں کی مدد میں لگ جاؤ۔ یعنی ان 10 دنوں میں جو نیکی تم سے بن سکے وہ ساری نیکی کرو۔ اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو بڑا محبوب رکھتا ہے اور بڑا پسند فرماتا ہے۔ ایک دوسرے اینگل سے سوچیں تو یہ 10 دن نیک اعمال کرنے کے دن ہیں، نیکیوں کا موسم ہے یہ 10 دن۔ ان 10 دنوں کی قدر کریں، ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھیں، اور ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا، تاکہ آپ 10 دنوں کے اندر مطلق تو میں نے بتا دیا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا وقت ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کے اندر گزر جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دن میں کیا کریں اور رات میں کیا کریں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عشرہ ذی الحجہ یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک اگر روزہ رکھے تو ایک روزے کا ثواب کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اور آئندہ کے 1 سال کے گناہ اور پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، 1 روزہ
مانتا ہوں کہ گرمی شدت پر ہے، لیکن خسارے کا سودا نہیں ہے، بڑے فائدے کا سودا ہے۔ اگر تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر جتنے ممکن ہو سکے اگر مسلمان نے روزے رکھ لیے تو ایک روزے پر 1 سال کے روزے کا ثواب۔ اور یہ اتنا ثواب رکھا کیوں جا رہا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہے میرے محبوب کی امت نا، آئی بعد میں ہے، عمر کم ہے، ثواب اتنا دے دو کہ سب سے یہ امت قیامت کے دن آگے نکل جائے، آگے نکل جائے۔ بڑا کرم ہے، جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے، چاہے وہ ثواب کی شکل میں ہو، چاہے اجر کی شکل میں ہو، چاہے جنت کی شکل میں ہو، یہ سب کچھ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت تک جو بھی فائدہ ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دن کا معاملہ، دن میں روزہ رکھو، قضائے عمری ادا کرو، توبہ و استغفار کرو، تحلیل، تحمید اور تکبیر کے اندر اپنا وقت گزارو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور رات قیام میں گزارو، دن روزے میں اور عبادت میں، اور رات قیام میں۔ دن کی فضیلت اور روزے کی فضیلت تو آپ نے سماعت فرما لی، اب رات کی فضیلت بھی سماعت فرمائیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کی فضیلت کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کی ایک رات، ہر رات کی پوزیشن عشرہ ذی الحجہ تک کی یہ ہے کہ ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ اور شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان 9 راتوں کو اللہ کی بندگی میں گزار دے تو آپ اندازہ لگائیے، جب لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر اور ایک رات عبادت میں گزارنے پر اللہ لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، تو کتنے مہینوں کا ثواب اللہ عز و جل اس بندے کو عطا کرے گا جو عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات کو اللہ کی بندگی میں گزار دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قدر کرو، قدر کرو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے ارشادات کو سماعت فرمائے۔ ایک دوسری روایت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل زیادہ پاکیزہ اور اجر کے اعتبار سے زیادہ عظیم نہیں بنسبت اس نیکی کے جو بندہ عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں انجام دیتا ہے۔ بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے، بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے۔